ایک نائجیرین باشندے کو پکڑا اور اس کے پاس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی تاریخ میں اتنا بڑا کیس جو ہے وہ نہیں سامنے آیا کہ 114 کیپسولز اور جن کا وزن بھی اتنا زیادہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح سے کسی انسانی جسم کے اندر منشیات نہیں لائی. اس کے پیٹ سے کیپسول نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ رکا ہی نہیں. 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بتایا جا رہا ہے جو کوکین برآمد کی گئی ہے. اب مزید جب ایکس رے کرایا گیا تو مزید کیپسولز موجود تھے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ 114 کیپسولز اس کے پیٹ سے ریکور ہوئے جن کے اندر 1.8 kg کوکین موجود تھی. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کا ایک سب سے بڑا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں اسلام آباد کسٹمز نے یعنی پاکستان کسٹمز نے کہیں گے ہم کہ ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک نائجیرین باشندے کو پکڑا اور اس کے پاس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی تاریخ میں اتنا بڑا کیس جو ہے وہ نہیں سامنے آیا کہ 114 کیپسولز اور جن کا وزن بھی اتنا زیادہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح سے کسی انسانی جسم کے اندر منشیات نہیں لائی گئی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر سالک گوندل صاحب جن کی سربراہی میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور اسلام آباد کسٹم نے اتنا بڑا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ پکڑا اور نکلس نامی یہ نائجیرین تھا جسے پکڑنے کے بعد جب اس کے پیٹ سے کیپسول نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ رکا ہی نہیں. یعنی 90 تک یہ سوچا جا رہا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 90 کیپسول ہوں گے اس کے اندر، لیکن اس کے پیٹ کے اندر 100 سے بھی زیادہ کیپسول نکلے اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بتایا جا رہا ہے جو کوکین برآمد کی گئی ہے. سب ان سے بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیسے اتنی بڑی کارروائی ہوئی اور محکمہ کسٹم نے پکڑ لیا، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے، اینٹی جو اس وقت ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس بھی ہے، تو کسٹم کو کیسے اندازہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں اتنے بڑے بڑے کیپسول ہو سکتے ہیں؟ بیسیکلی ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اپنے سسٹم کو بڑا امپروو کیا ہے. ایک ہمارے پاس ہے گلوبل ٹریولنگ اسیسمنٹ سسٹم، اس کے تحت اور ویسے بھی پیسنجرز کی باڈی سائنس کی وجہ سے ہم اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک ڈپیوٹیڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس ایکٹیویٹی پہ جو بیسیکلی ہر فلائٹ کی پروفائلنگ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا پیسنجر کہاں سے آ رہا ہے، کتنی دفعہ اس نے ٹریول کیا ہے اور کون سا رسکی روٹ ہو سکتا ہے جس کے تھرو وہ آ رہا ہے. اب یہ جو نائجیرین تھا یہ بیسیکلی نائجیریا سے ایتھوپیا گیا، ایتھوپیا سے یہ قطر گیا اور قطر سے یہ پاکستان پہنچا. تو اس کو روک کے پوچھا گیا کہ اس کا پرپز آف وزٹ کیا ہے. تو پرپز آف وزٹ وہ بزنس کہہ رہا تھا لیکن وہ اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا کہ میرا ایکچوئل پرپز ہے کیا اور میں نے کہاں جانا ہے اور کس سے میں نے ملنا ہے. اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر بٹھایا گیا جس کی وجہ سے اس کے باڈی سائنس بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ہی از ناٹ ویل. تو اس سے مزید کوسچنز پوچھے گئے جس کے بعد ہمیں یہ شک ہوا، ہمارے جو ادھر سٹاف موجود تھا جو ویجیلنس سیل بیسیکلی بنایا گیا تھا، انہیں یہ شک ہوا کہ اس کے اندر شاید باڈی کنسیلمنٹ اس نے کی ہوئی ہے. اس کو فوراً ہم نے ہسپتال شفٹ کیا جہاں پہ اس کا ایکس رے کیا گیا تو اس کے پیٹ کے اندر کیپسولز موجود تھے. پمز ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کا معدہ واش کرنا شروع کیا اور بیسیکلی پہلے ہمیں آئیڈیا شاید 20 یا 30 کیپسولز ہوں گے. جب 20-30 نکل گئے تو ڈاکٹر نے کہا اس کے اندر تو مزید ہیں. تو اسی طرح تعداد جو ہے وہ شام تک 90 تک پہنچ چکی تھی. اب مزید جب ایکس رے کرایا گیا تو مزید کیپسولز موجود تھے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ 114 کیپسولز اس کے پیٹ سے ریکور ہوئے جن کے اندر 1.8 kg کوکین موجود تھی. یعنی 1 کلو 800 گرام کوکین. 1 کلو 800 گرام کوکین. اب یہ اگر باڈی کنسیلمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سنگل پرسن باڈی کنسیلمنٹ یہ ون آف دا بگیسٹ کیس ان پاکستان. تو وہ کوکین ہم نے اس سے ریکور کر لی. اس کے بعد اس کو ہم نے اس کا ریمانڈ لے کے فردر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس نے کہاں پہ ڈیلیور کرنی تھی اور یہ کن لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو مزید ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا صالح صاحب کہ اس کا روٹ جو تھا جیسے آپ نے بتایا کہ ایتھوپیا سے یہ چلا اور اس کے بعد دیگر ممالک سے ہوتا ہوا اور آپ کو یہ شک ہوا کہ اتنا بڑا روٹ اس نے استعمال کیا، تو سر وہاں پہ یہ کیا بتاتا ہے کہ وہاں کس سے اس نے لی تھی اور اس شخص نے اس کو ٹارگٹ کیا دیا تھا؟ مطلب آپ تو یہ کہہ رہے کہ جو ہے یہ مطلب اس نے دینی تھی کسی کو، یہ بتاتا نہیں ہے. آپ کے اندازے میں جو آپ کے پاس کیسز پہلے بھی آئے ہوں گے، کیا جگہ ہوتی ہوں گی جو یہ استعمال کرتے ہوں گے پاکستان کے اندر آ کے، اور یہاں سے کیا لے جاتے ہیں یہ لوگ؟ بیسیکلی یہ نائجیریا سے جو ابھی تک اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ نائجیریا سے ایتھوپیا گیا ہے. ایتھوپیا کے اندر یہ ایک جانسن نامی شخص سے ملا ہے. جانسن نے اسے یہ کیپسولز دیے ہیں اور اسے کوئی پیمنٹ بھی کی ہے کہ آپ نے یہ پاکستان کے اندر جا کے دینے ہیں. تو یہ ایتھوپیا سے ہی اس نے ہماری ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے وہ کھائے ہیں کیپسولز اور یہاں پہ یہ پہنچا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پکڑ لیا.
لیکن ابھی تک اس نے یہ ڈسکلوز نہیں کیا کہ اس نے کہاں پہ یہ ڈیلیور کرنے تھے. اس کے مطابق شاید اسے ایئرپورٹ سے کسی نے پک کرنا تھا یا اس نے کہیں پہ جانا تھا. اس سے اس بارے میں ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے یا اس نے ہمارے ساتھ ڈسکلوز نہیں کیا, لیکن فردر انویسٹیگیشن اس پہ چل رہی ہیں. سر ویسے جو آپ نے ابھی تک کیس انویسٹیگیٹ کیے ہیں اس میں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ یہاں پر آ کے کن لوگوں کو یہ بیچتے ہیں اور یہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ کن لوگوں کو انہوں نے بیچنا ہے؟ کیونکہ یہ مہنگا ترین نشہ اس کا بتا رہے ہیں کہ کوکین جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر. جی بالکل, ہم پچھلے کچھ عرصے کے اندر میڈیا رپورٹس اور اخبارات میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوکین اور اس طرح کے منشیات کا نشہ جو ہے وہ پاکستان میں بڑا تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کا ابھی تک ہم نے کوئی سپلائنگ نیٹ ورک پورا, تو وہ پورا ایک نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہوگا جس کو ابھی تک ہم اس کو نہیں کر سکے کیونکہ اس نے اس بارے میں کوئی ڈسکلوز نہیں کیا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ہائی جنٹری خاص طور پہ نا. جی بالکل. اب یہ 1.8 kg ہے تو بیسیکلی یہ پیور فارم میں ہے, تو مے بی انہوں نے اس کے اندر مکسنگ کر کے آگے کرنا ہو, تو یہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے انسانی جسم کے اندر اتنی بڑی کوانٹٹی, وہ تو تھوڑی بھی کوانٹٹی جب لائی جائے تو انسانی جان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, اور یہ انہیل کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ ریکور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جی بیسیکلی یہ تو ایک بہت خطرناک اور مضر صحت نشہ ہے, اور اس کو انہیل یہ ڈیفینیٹلی کوئی ان کا طریقہ کار ہوتا ہوگا کیپسولز کا انہیل کرنے کا, اور نکالنے کا طریقہ یہی تھا کہ ہاسپٹل میں اس کا معدہ پورا صاف کیا گیا. تو یہ بیسیکلی اب اس کو فردر انویسٹیگیٹ. اور اگر یہ پھٹ جائے سر پیٹ کے اندر تو؟ اگر پیٹ کے اندر پھٹ جائے تو انسٹنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے. اس میں سے 114 میں سے اگر ایک کیپسول بھی خدا نخواستہ پھٹتا تو اس کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میڈیا کے اندر بھی آپ نے بہت ساری رپورٹس دیکھی ہیں, تو یہ نشہ جو ہے خاص طور پہ کوکین کا, اس سے انسانی جان جو ہے وہ کتنی جلدی متاثر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ویسے کہ جن لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی, جن کی زندگی کہتے ہیں کہ 40 سے 45 سال ہو یا 35 سال ہو, تو ان کی زندگی جو ہے وہ فوراً ریڈیوس کرتے ہوئے آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے اس نشے سے. کیا سر سمٹمز ہوتے ہیں ایسے, کیا چیزیں جو ہے وہ اس سے آ جاتی ہیں انسان کے اندر کہ یہ انسان کی جان جو ہے وہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو یہ سارے ہی جتنی منشیات ہیں یہ انسانی جان کے لیے خطرناک ہیں. جیسے آپ لیکر دیکھ لیں, شراب دیکھ لیں, آپ آئس کے کیسز ہوئے ہیں, آئس دیکھ لیں, یہ کوکین, ہیروین, حشیش, یہ سارے خطرناک ہیں, اور ان کا جو میڈیکل سائنسز پروو بھی کر چکی ہیں کہ اس سے آپ کے جو ہے لائف وہ ریڈیوس ہوتی ہے. تو اس پہ مزید بھی ریسرچ وغیرہ ہوتی رہتی ہے, اور ہمارے پڑھنے میں بھی آتا رہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی نقصان دہ نشہ ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مزید آپ لوگ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ ویجیلنس کا تو آپ نے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا دیا, مزید امپرومنٹ کے لیے اس وقت اسلام آباد کسٹم جو ہے وہ پاکستان کسٹمز کیا کوششیں کر رہا ہے کہ بہتری اور آ سکے اور اس نشے کے ساتھ ساتھ دیگر جو ممنوع اشیاء ہیں ان پر بھی قابو پا سکیں آپ لوگ؟ بیسیکلی ہم نے یہ پچھلے 1 سال کے اندر لرن کیا ہے کہ جو پروفائلنگ ہے پیسنجر کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ پیسنجر کو اس کے آنے سے پہلے سارا پروفائل کر لیا جائے اور سلیکٹیو پیسنجرز کو ہی چیک کیا جائے, تاکہ جو جینوئن پیسنجرز ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات کا بھی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. تو بیسیکلی اگر ایڈوانس پیسنجر انفارمیشن ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے, اس کی بیسس پہ ہم اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں, اس کے وزٹس کے حساب سے پروفائلنگ کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کہ 5% to 10% آپ پیسنجرز کو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر لیں اور باقیوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھا ناظرین آپ نے کہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے کسٹم انٹیلیجنس کے اندر وہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کی جو شناخت ہے, اس کی شخصیت جو ہے, اس کو کس طرح سے جانچنا ہے اور کس طرح سے اندازہ لگانا ہے کہ یہ شخص کوئی مشکوک اگر حرکت کرتا ہے تو اس کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ ایسا مشکوک ہوگا جس پر پاکستان کسٹمز کو نظر رکھنی ہے. تو اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ اس پر کام کیا جا رہا ہے, اور اسی لیے یہ مزید جو ہے وہ فعال ہوتی جا رہی ہے محکمہ کسٹمز کی جو اس وقت ٹیم ہے, اور ایئرپورٹ کے اوپر خاص طور پر یہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کون پیسنجر جو ہے وہ کس طرح سے حرکات و سکنات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مشکوک ہے. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیس کبھی جو ہے وہ نہیں پکڑا گیا کہ 115 گرام کا ایک کیپسول ہے سر, ہے نا, 15 گرامز کا, یعنی 14 سے 15 گرام کا ایک کیپسول ہے جس کی یعنی 1 کلو 800 گرام کوکین, جو کہ دنیا کا مہنگا ترین نشہ ہے,
اس کی جو سپلائی ہے پاکستان کے اندر، اس کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے ایک غیر ملکی باشندے کو پکڑا گیا ہے یہاں پر، اور اس کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے اس وقت پاکستان کسٹمز کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق آگاہ ضرور کیجیے گا۔ سالک گوندل صاحب سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، اسسٹنٹ کلیکٹریٹ کسٹمز ہیں یہ، ان سے متعلق مزید کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہوں، کچھ مزید سوالات کرنا چاہتے ہوں کسٹمز سے، تو ہماری ویڈیو سے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، ان تک وہ سوال ضرور پہنچے گا، آپ کو جواب اس سے متعلق ضرور ملتے رہیں گے۔ اور چینل کو فالو ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس سے متعلق ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔